سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ حسب معمول پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے یورپی یونین کے ساتھ مختلف شعبوں میں کثیر جہتی تعلقات مزید مستحکم کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ شہباز شریف آج شانگلہ کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں وہ علاقے کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے ایک تاریخی ترقیاتی پیکج کا اعلان کریں گے۔ افغانستان کے سیلاب زدگان کے لیے امدادی سامان کی پہلی کھیپ پاکستان سے افغانستان پہنچ گئی ہے۔ صدر نے قومی اسمبلی کا اجلاس پیر کو سپہر 4 بجے طلب کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ حکومت کسی کو لانگ مارچ کی آڑ میں ملک میں انتشار اور بدامنی پیدا کرنے نہیں دے گی۔ اور اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے میں 3 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یورپی یونین کے ساتھ مختلف شعبوں میں کثیر جہتی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار پاکستان میں یورپی یونین کے ناظم الامور تھامس سیلر سے آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران کیا۔ یورپی ناظم الامور نے وزیر اعظم شہباز شریف کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی اور یورپی کونسل اور یورپی یونین کمیشن کے صدور کی جانب سے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ وزیر اعظم نے مبارکباد دینے پر یورپی ناظم الامور کا شکریہ ادا کیا اور یورپی یونین اور اس کے رکن ملکوں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان مضبوط معاشی، تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو بھی اجاگر کیا۔ وزیر اعظم نے دونوں ملکوں کے درمیان باقاعدگی سے اعلیٰ سطح کے تبادلوں کی اہمیت پر بھی زور دیا، جس کا مقصد 2 طرفہ تعاون اور علاقائی اور بین الاقوامی تناظر میں امن و استحکام کے معاملات پر باہمی تعاون بڑھانا ہے۔ یورپی یونین کے ناظم الامور نے پاکستان کے ساتھ 2 طرفہ تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے یورپی یونین کے عزم کا اظہار کیا۔ پاکستان اور یورپی یونین اس سال باہمی سفارتی تعلقات کے قیام کی 60ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ اس سنگ میل کو منانے کی تقریبات اسلام آباد اور برسلز میں ہوں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج شانگلہ کے علاقے بشام میں ایک جلسہ عام سے خطاب کریں گے اور علاقے کے لیے تاریخی ترقیاتی پیکج کا بھی اعلان کریں گے۔ وزیر اعظم کے جلسے کے لیے تیاریاں جاری ہیں، جو پاکستان مسلم لیگ نون کی عوامی رابطہ مہم کے طور پر ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم اس موقع پر علاقے کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے ایک تاریخی ترقیاتی پیکج کا بھی اعلان کریں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام نے، جن کا تعلق کسی علاقے سے ہے، پاکستان ٹیلی ویژن سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شانگلہ کے لوگ وزیر اعظم کے استقبال کے منتظر ہیں، جو ایک محنتی اور نیک نیت سیاستدان کے طور پر مشہور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی عوامی رابطہ مہم جاری ہے اور بدھ کو ثوابی میں ایک اور جلسہ عام ہوگا، وہاں بھی وزیر اعظم خطاب کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما نے کہا کہ گزشتہ حکومت پچھلے 4 سال کے دوران اپنے وعدے پورے کرنے میں ناکام رہی اور عوام کو قرضوں کے بوجھ تلے دبا دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان ہر مشکل گھڑی میں اپنے افغان بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ سیلاب زدگان کے لیے امدادی سامان کی پہلی کھیپ افغانستان پہنچ گئی ہے اور امداد کے لیے مزید اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو اس مشکل وقت میں افغان عوام کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ادھر سیلاب زدگان کے لیے امدادی سامان کی پہلی کھیپ پاک فضائیہ کے خصوصی طیارے کے ذریعے افغانستان پہنچی۔ امدادی سامان میں 100 خیمے، 2 ٹن آٹا، 1 ٹن چاول اور 450 کلو گرام چینی شامل ہے۔ امدادی سامان کی دوسری کھیپ پیر کو روانہ کی جائے گی۔ امور خارجہ کی وزیر مملکت ہنا ربانی کھر نے یوکرین کے تنازع کے جلد حل کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے پولینڈ کے دارالحکومت وارسو میں یوکرین کے لیے بین الاقوامی احتیاط جمع کرنے کے بارے میں اعلیٰ سطح کی آن لائن کانفرنس میں جنگ کے تسلسل، ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے، بگڑتے ہوئے انسانی صورتحال اور پناہ گزینوں کے بحران پر گہری تشویش ظاہر کی۔ وزیر مملکت نے پائیدار امن اور سلامتی یقینی بنانے کے لیے طاقت کے استعمال سے گریز، ملکوں کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے احترام،
تنازعات کے قابل قبول حل اور تمام ممالک کی یکساں سلامتی سمیت اقوام متحدہ کے منشور کے عالمی اصولوں کی اطلاع کے لیے پاکستان کے اصولی موقف کا بھی اعادہ کیا۔ ہینا ربانی گھر نے کہا کہ پاکستان یوکرین کے عوام کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امدادی سامان کی دوسری کھیپ بھیج رہا ہے۔ پہلی کھیپ اس سال مارچ میں بھیجی گئی تھی، جو خوراک اور ادویات سمیت 15 ٹن امدادی سامان پر مشتمل تھی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے قومی اسمبلی کا اجلاس پیر کو سہ پہر 4 بجے طلب کیا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ حکومت کسی کو لانگ مارچ کی آڑ میں ملک میں انتشار اور بدامنی پیدا نہیں کرنے دے گی۔ انہوں نے یہ بات آج لاہور میں اپنے خلاف منشیات کی اسمگلنگ کے کیس کی سماعت کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ حکومت نے اپنے مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کرائے اور ان کیسز کو ثابت کرنے میں بری طرح ناکام رہی، تاہم مسلم لیگ نون عدالتوں کے فیصلوں کا احترام کرتی ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کسی بھی جماعت کی قیادت کے خلاف نعرے لگانے کی روایت کو روکنے پر زور دیا، کیونکہ یہ ہماری اخلاقی اقدار کے خلاف ہیں۔ وزیر داخلہ نے مدینہ منورہ میں حالیہ افسوسناک واقعے کی مذمت کی اور کہا کہ اس میں ملوث عناصر کی نشاندہی کر لی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے اپنی مدت کے دوران عوامی فلاح و بہبود کا ایک بھی منصوبہ شروع نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے فراگوگی کو بچانے کے لیے ایمنسٹی اسکیم کا اجرا کیا۔ اس سے پہلے کیس کی سماعت کے دوران رانا ثناءاللہ نے سماعت کے دوران پیشگی سے استثناء کے لیے درخواست دائر کی۔ معزز عدالت نے اس ضمن میں انسداد منشیات فورس کو نوٹس جاری کر دیے۔ وزیر تعلیم رانا تنویر حسین 5 روزہ سرکاری دورے پر سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ تعلیم کے بارے میں بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ رانا تنویر حسین اپنے سعودی ہم منصب سے تعلیم کے امور اور دوطرفہ تعاون کو فروغ دینے کے لیے ملاقات بھی کریں گے۔ اپنے دورے کے دوران وہ سعودی عرب میں پاکستانی اسکولوں کا دورہ بھی کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے مختلف شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعلقات اور تعاون مزید مستحکم کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے میری بات چیت ہوئی ہے۔ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ رواں برس امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات کے 75 سال مکمل ہو رہے ہیں اور ہم افغانستان کے استحکام، دہشت گردی کے خاتمے اور تجارت کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ کیوبا کے شہر اولڈ ہیوانا کے ایک ہوٹل میں دھماکے سے ہلاک شدگان کی تعداد 22 ہو گئی ہے، جبکہ 70 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ حکام کے مطابق دھماکہ گیس کے اخراج کے باعث ہوا، جس سے ہوٹل تباہ ہو گیا۔ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے میں 3 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ اسرائیلی پولیس کا کہنا ہے کہ یہ مسلح افراد تھے اور انہیں صبح سویرے فائرنگ کے ایک واقعے میں ہلاک کیا گیا۔ ریڈیو پاکستان آج سے پہر 3:30 بجے اپنے قومی نشریاتی رابطے پر دمے کی بیماری کی روک تھام کے عالمی دن کے حوالے سے ایک مذاکرہ نشر کرے گا۔ سپہر 4:05 پر ایک اور قومی پروگرام میں ماحولیاتی تبدیلی اور پاکستان کے ہفتہ وار سلسلے کے تحت ایک فیچر پروگرام بھی نشر کیا جائے گا۔ موضوع ہے گلیشیئرز پگھلنے کا عمل اور ماحولیاتی تبدیلی۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے زیادہ تر حصوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، جبکہ ملک کے میدانی علاقے شدید گرمی کی لہر کی لپیٹ میں رہیں گے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد، کراچی اور پشاور 36 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 39، کوئٹہ 33، گلگت 32، مری 24، مظفر آباد 34، سری نگر اور جموں 24 اور لیہ 13 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نے یورپی یونین کے ساتھ مختلف شعبوں میں کثیر جہتی تعلقات مزید مستحکم کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ شہباز شریف آج شانگلہ کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں وہ علاقے کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے ایک تاریخی ترقیاتی پیکج کا اعلان کریں گے۔ افغانستان کے سیلاب زدگان کے لیے امدادی سامان کی پہلی کھیپ پاکستان سے افغانستان پہنچ گئی ہے۔
صدر نے قومی اسمبلی کا اجلاس پیر کو سپہر 4 بجے طلب کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ حکومت کسی کو لانگ مارچ کی آڑ میں ملک میں انتشار اور بدامنی پیدا نہیں کرنے دے گی۔ اور اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے میں 3 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.geo.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔